حضرت موسیٰ، فرعون اور بنی اسرائیل کی آزادی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں رہبر، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل۔ آپ کا سواگت ہے میرے چینل پر۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کہانی کی جو اللہ کی قدرت، حکمت اور انصاف کا زبردست اظہار ہے۔ جی ہاں، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کی آزادی کی کہانی۔ فرعون کی کرورتا، اس پر آئی آزمائشیں اور بنی اسرائیل کی بت پرستی کی چاہت، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں، تو آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اور اگر ایسی کہانیاں آپ کو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے مصر کے طاقتور بادشاہ فرعون سے۔ ایک رات فرعون نے ایک عجیب خواب دیکھا، ایک ستارہ جو اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ ڈر کے مارے اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا، جنہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا جو ان کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ فرعون نے ترنت حکم دیا، بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ بچے کو قتل کر دو، لیکن بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ یہ تھی فرعون کی ظلم کا شروعات۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، جس بچے کو مارنا چاہتا تھا وہ اسی کے گھر میں پلنے والا تھا۔ اسی مشکل وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا۔ اس کی ماں کو اللہ کا حکم ہوا، موسیٰ کو ایک صندوق میں ڈال کر نیل ندی میں بہا دو۔ وہ صندوق سیدھا فرعون کے محل پہنچا، جہاں بی بی آسیہ نے موسیٰ کو دیکھا اور اسے اس بچے سے محبت ہو گئی۔ فرعون کے منع کرنے کے باوجود بی بی آسیہ کی ضد کے آگے اسے موسیٰ کو پالنے کی اجازت دینی پڑی۔ لیکن موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ پھر اللہ کی شان، موسیٰ کی بہن نے اس کی ماں کو بلایا اور پھر موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ سوچئے، فرعون کا دشمن اسی کے گھر میں، اسی کے ناک کے نیچے پل رہا تھا۔ بچپن میں ایک بار موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر اسے گھوسا مار دیا تھا۔ فرعون غصے سے بولا، یہی وہ بچہ ہے جو میرے سلطنت کو تباہ کرے گا۔ بی بی آسیہ نے اسے نادانی بتایا۔ فرعون نے موسیٰ کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک طرف کھانے پینے کی چیز، دوسری طرف جلتے انگارے۔ موسیٰ کھانے کی طرف بڑھے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارے پر انہوں نے انگارے اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے اس کی زبان میں ہلکی ہقلاہٹ آ گئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، لیکن فرعون کی آنکھیں اندھی تھی۔ بڑے ہونے پر موسیٰ ایک غلطی کی وجہ سے مصر چھوڑ کر چلے گئے، جہاں انہوں نے 10 سال بتائے۔ واپسی کی راستے میں کوہ طور پر اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور 2 نشانیاں دی، ایک عصا جو سانپ بن جاتا تھا اور دوسرا ان کا چمکتا ہاتھ۔ جب موسیٰ فرعون کے پاس گئے اور بولے، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، فرعون نے انہیں جادوگر کہا اور اپنے جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں نے رسیاں ڈالی جو سانپ جیسی دکھی، لیکن موسیٰ کے عصا نے انہیں نگل لیا۔ جادوگر سجدے میں گرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ فرعون کے لیے یہ بڑی رسوائی تھی۔ جادوگروں کے ایمان لانے سے فرعون اور بھی بھڑک گیا۔ اس نے جادوگروں کو سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی اور بنی اسرائیل پر پھر ظلم شروع کر دیا۔ اللہ نے فرعون پر عذاب نازل کیے، سوکھا، اکال اور قحط سالی۔ ہر بار فرعون نے موسیٰ سے دعا مانگتا، لیکن عذاب ہٹنے پر وعدہ توڑ دیتا۔ آخر کار اللہ نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا۔ موسیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور تورات لینے کوہ طور پر گیا۔ لیکن آزادی کے بعد بھی بنی اسرائیل کا امتحان ختم نہیں ہوا۔ موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے دوران تامری نام کے ایک جادوگر نے سونے کا بچھڑا بنایا،
जो हवा से आवाज करता था। बनी इसराइल ने उसे माबूद मान लिया था। जब मूसा लौटे तो गुस्से में बोले, मेरे पीछे तुमने ऐसा काम किया। यह उनकी कमजोर अकीदे की निशानी थी, जो अल्लाह की इतनी नियामत के बाद भी भूत परस्ती की तरफ मुड़ गए। तो दोस्तों, ये थी हजरत मूसा, फिरौन और बनी इसराइल की कहानी। यह कहानी जो अल्लाह की कुदरत, इंसाफ और इम्तिहान के बनाए बयान करती है। फिरौन का जुल्म, मूसा की हिम्मत और बनी इसराइल की कमजोरियाँ, यह सब हमें सिखाता है कि अल्लाह का वादा सच्चा है। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज।